سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے اور آئے اور عید کا خطبہ دیا، عید کا خطبہ آپ نے مردوں کے بعد عورتوں میں دیا، تو عورتوں میں جو آپ نے عید کا خطبہ دیا وہ آپ نے شروعات یہاں سے کیا، معاشر النساء تصدقنا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ کے نبی خطبہ جو شروع کر رہے ہیں عورتوں کا، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں آئے لیڈیز، آئے خواتین، آئے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والیو، صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ انی اُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، جب میں معراج پہ گیا مجھے جہنم دکھائی دی تو جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جل رہی تھی۔ قلنا وبما، صحابیات نے کہا اللہ کے رسول بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں سنیں گے، آپ نے یہ کہہ دیا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی میں نے دیکھی، وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو۔ عمل کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اس عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے قلنا وبما، قلنا جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے، ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ہمیں وجہ بتائیے، ریزن، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن، پہلی وجہ بتائی تکثرن اللعن، اور دوسری وجہ بتائی تکفرن العشیر۔ پہلی وجہ لعن تان زیادہ کرتی ہو، زبان بہت چلاتی ہو، منہ بہت چلاتی ہو، تمہارا منہ بند ہوتا ہی نہیں۔ حقیقت ہے 2 عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے، 2 مرد اگر ٹرین میں جائیں گے تو تھوڑا سکون مل سکتا ہے، لیکن اگر 2 عورتیں ٹرین میں چلی جائیں تو 24 گھنٹے کا سفر بہت آسانی سے کٹ جائے گا، بات کرتے 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 کرتے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوگا، ان کو تو پورے خاندان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تھوڑی تھی۔ ایک آیا، میں بادشاہ نے کہا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، دوسرا آیا اس نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، تیسرا آیا، بادشاہ نے کہا یار جھوٹ بولو یار، یہ تمہارا کوئی جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے۔ لاسٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بھی ایک جھوٹ سن لو۔ کہا کیا؟ کہ آج میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، تم نے دیکھا ساری عورتیں، بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی، یہ خواب نظر آ سکتا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کہا آگے تو سنو یار، آپ بولتے بہت ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سے پوری بات سنی نہیں، بیچ میں بول دیے، میں نے خواب دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ جہاں تک نظر جا رہی عورتیں ہی عورتیں، کہاں؟ اور سب خاموش، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا 2 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور اتنی عورتیں خاموش، اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا، سب سے بڑا انعام دیا، سب سے بڑا انعام۔ تو یہ عورتوں کا ایک ریکارڈ ہے، اور اس ریکارڈ کو اللہ کے رسول نے یہی کہا تکثرن اللعن، تم لعن و تان زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائی زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی غیبتیں زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگی رہتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسری تم شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی۔ اب بتاؤ آدمی بیچارہ کیا کرے؟ میرے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے۔ ایک بار میری بیوی نے پوچھا میں مائکے جا رہی ہوں، چلی جاؤں؟ پاس میں ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، کوئی بات نہیں، بہت دنوں سے نہیں گئی۔ ہاں تم تو چاہتے ہو کہ میں چلا جاؤں، چلی جاؤں، تمہیں تو اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یار تم نے اجازت مانگی میں نے دے دی۔ 1-2 مہینے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میں چلی جاؤں، تھوڑی امی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن رکو، ہم دونوں چلیں گے وہ دیکھنے کے لیے۔ لو تو میں تو آپ کے گھر میں کیا نوکر قید ہو کے رہوں؟ میں جب بھی جانا چاہوں تو آپ بھیجیں گے نہیں؟ نہیں میں اب میں نے کہا کہ نہ جاؤ تو قید کر کے رکھ رہا ہوں، اور میں نے کہہ دیا چلے جاؤ تو کیا ہو رہا ہے؟ لو تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں، کتنی آسانی سے کہتی چلے جاؤ، اس کا مطلب تمہیں میری ضرورت ہی نہیں۔ یہ عورت اسی لیے کہا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔
اس کے ناز و نخرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں، حضرت ان کی بیوی سے ان کو بڑی پریشانی تھی، تو وہ اپنی شکایت لے کر اللہ کے حضرت عمر کے پاس گئے کہ حضرت عمر کو کہوں گا تو حضرت عمر ڈانٹیں گے، میری بیوی کو صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ گھر پہ گئے اور دروازے کو دستک دی، ادھر سے آواز آئی اندر سے، باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں، اور دیکھا کہ اندر شور ہو رہا ہے۔ تو اس نے کان لگایا صحابی نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر، تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر برس رہی ہیں، یہ وہ تمہیں ہوش نہیں، یہ نہیں ٹھکانا نہیں، سبزی کیسے آئے گی، کھانا کیسے، اور حضرت عمر جی 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 کرتے چلے آ رہا، جی ٹرین آ جائے گا جی جی۔ اب وہ کہنے لگا لو یہ کیا میرا علاج کریں گے، یہ تو خود ہی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ چل دیا وہاں سے، وہ چل دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر نکلے، اس کو جاتا ہوا دیکھا، اے حضرت ادھر آؤ، ادھر۔ وہ کہتا کیا، ادھر آؤ۔ جی ارے تم کسی کام سے آئے تھے اور بغیر کام کے چلے جا رہے ہو، آؤ کیا بات ہے؟ کہ نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ ارے کوئی کام نہیں ہے کیا مطلب؟ کہا میں نے کام سے آئے ہو، پھر کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں ہے۔ کہ نہیں امیر المومنین، جس کام سے آیا تھا وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا اور ہوں اور ابھی تک ہوں، تو میں آیا تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کی پریشانیاں بتاؤں، گناؤں تکلیفیں کتنی دیتی ہے، تو آپ ہمارے بیوی کو ڈانٹ دیں گے۔ یہاں آیا تو دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہے تو میری بیوی کو کیا سمجھا پائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹھو ادھر اور سنو۔ کہا کیا؟ تمہارے گھر کھانا کون بناتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا کھانا بنانا اس کا حق نہیں ہے شریعت میں؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اگر کہہ دوں گا تو ڈر لگ رہا کل سے ہی آپ گھر کی عورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑھ بیٹھیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کھانا بنانا عورت کا حق نہیں ہے شریعت میں، نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر متعین کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اتنا اتنا مہر علاوہ نان نفقہ، یعنی پکی ہوئی روٹی پکا ہوا کھانا کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ نے میری بیوی کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ گھروں میں باورچن بن جاتی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی پیشاب و پائخانے کو کون صاف کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ آپ کا ہے، بیٹا بیٹی جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ باپ کا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے پیشاب و پائخانہ کرے تو صاف کرے، لیکن وہ ہمارے لیے بیچاری اس لیبل پہ آ جاتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ آیا بن جاتی ہے اور وہ اس کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ ایک ایک چیز گناتے گئے، ایک ایک چیز گناتے گئے۔ کہا جب یہ ساری چیزیں ہماری عورتیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کر دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی ڈانٹ سن لیں، ان کی جائز بات بھی سن لیں؟ گھر چلانا ہے تو ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ بھی سنو، چلے جاؤ۔ اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ کیا تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا کہ بیوی عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق لے لے گی یا ہو جائے گی لیکن وہ بالکل سدھرے گی نہیں۔ اس لیے تھوڑا بہت اس کی کجی اور کبھی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیچارہ چلا گیا۔ میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنے لگو اب کھانا تم بناؤ، مولانا صاحب نے کہہ دیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ بہت کم جگہوں پر ہم یہ بیان کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آج کل عورتیں غلط استعمال بھی لے لیتی ہیں نا۔ ایک بار میں نے کسی جلسے میں کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا بیوی بچوں کا تو بیوی اپنے شوہر کی جیب سے یا الماری میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہے، اس کو بتائے بغیر، جس کو چوری نہیں کہا جا سکتا ہے، بتائے بغیر لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کا خرچہ چل جائے۔ یہ جیسے ہی میں نے جس تقریر میں نے کہا
दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपये गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाज़त दे दो 100-200 रुपये की, तो इनका 100-200 रुपये में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं हो इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाई, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियां भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। अब वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए बोला, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल। तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने